बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल टीवी जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर महबूब साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, एडिटर हैं अखबार की। आज़ाद जम्मू और कश्मीर की सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हम आज फिर बात करेंगे कि बैरिस्टर सुल्तान के सदर मुंतखब होने के बाद की क्या सूरत हाल है, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की बातें हो रही है कि उनके जो हल्का 3 है उसका टिकट कहाँ जाएगा, पार्टी सदारत किसके पास जाएगी, आइन और कानून क्या कहता है कि क्या पार्टी सदारत वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते। इसके साथ साथ काबीना में ताख़ीर क्यों हो रही है, और जो कश्मीर कौंसल के इलेक्शन होने हैं उस पर कुछ गिर्द और मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात मौजूद थे। क्या उस पर जो आवाज़ उठ रही थी, करप्शन की बात हो रही थी, क्या टिकट्स तब्दील होंगे या उन्हीं टिकट्स के साथ ही PTI मैदान में उतरेगी। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली एक इवेंट भी हुआ कश्मीर प्रीमियर लीग मुजफ्फराबाद में, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। पहले हम जानते हैं कि सदर इस वक्त रियासत के बैरिस्टर सुल्तान फाइनली मुंतखब हो गए हैं, क्या समझते हैं? एक तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है ताज़ा तरीन बैरिस्टर सुल्तान। देखिए, एक तो कल जो इंतखाबात हुए हैं उसमें बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। उन्हें आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह सरदार ज़कीर अहमद खान और जम्मू कश्मीर पीपल पार्टी के सदर सरदार हसन इब्राहिम ने भी इजाफी वोट दिया। और एक जो वोट उन्हें जो है अपोजिशन को जो वोट कम मिले उसमें जो साबिक अपोजिशन लीडर हैं जो 2 नशिस्तों पे कामयाब हुए, चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, उनका जो है एक तो वो उन्होंने हल्फ नहीं उठाया और डिसाइड नहीं किया अभी तक कि उन्होंने कौन सी नशिस्त छोड़नी है। वैसे वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने चढ़ोई वाली नशिस्त छोड़नी है और कोटली शहर वाली रखनी है, लेकिन उस पर अभी तक उन्होंने ओथ नहीं लिया था। एक तो वो है। दूसरा शाह गुलाम कादिर साहब जो है वो कल एब्सेंट थे वहां से, तो उस वजह से 5350 वोट कास्ट हुए, 34 वोट जो है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने दिए और 16 वोट जो है वो मियां अब्दुल वहीद साहब ने दिए। तो ये मरला तो खैर खुश उसलूबी से तय हो गया। जहाँ तक आपने ये बात की कि आइन और कानून की क्या सूरत हाल है, मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर का जो आइन है या जो इलेक्शन एक्ट है वो किसी को सदर आज़ाद कश्मीर बन के पार्टी ओहदा रखने या ना रखने के हवाले से खामोश है। अखलाकी तौर पे जो है। कैपिटल वन टीवी की वीडियोस देखने के लिए आज ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक और फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। वो क्योंकि मैं समझता हूँ कि सदर रियासत जो है वो पूरी रियासत का सरबराह होता है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो है वैसे भी उनकी जो है वो आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में इज्जत एहतराम है। तो मैं समझता हूँ कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को हल्फ उठाने के बाद जो है फौरी तौर पे आज़ाद कश्मीर तहरीक इंसाफ की सदारत से इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी जहाँ तक उनकी नशिस्त का हल है, जिस दिन वो सदर आज़ाद कश्मीर का हल्फ उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आइन के तहत उनकी जो है वो डी-सीट हो जाएंगे कानून साज असेंबली की मेंबरशिप से। और उसके बाद 3 माह के अंदर जो है वो ज़िमनी इंतखाब होना जो है वो LA3 मीरपुर का ज़िमनी इंतखाब जो है वो जरूरी हो जाएगा। और ख्याल ये किया जा रहा है कि उनके साहबजादे जो हैं चौधरी यासर सुल्तान वो जो हैं वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। और चौधरी शहीद जो है साबिक वजीर हैं और 2 इलेक्शन लड़ चुके हैं, बल्कि 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं चौधरी बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के मुकाबले में। तो वो जो है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन जो है वो 3 माह के अंदर कराना जरूरी होगा। आइंदा चंद दिन में इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। और मीरपुर में ये बड़ी दिलचस्प बात है, गुज़श्ता 3 टेन्योर में ये मुसलसल जो है वो ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। गुज़श्ता जो 3 असेंबलियां बनी हैं, पिछली असेंबली में चौधरी शहीद साहब एक बार कामयाब हुए तो उन्हें नायल करार दिया गया, तो बाद में ज़िमनी इलेक्शन में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कामयाब हुए। उससे पिछली असेंबली में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब भी जीते थे। जब उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की तो उन्होंने अखलाकी तौर पर पार्टी की नशिस्त से जीत के आया था, उनके वोट से जीत के आया था। उन्होंने इस्तीफा दे के दोबारा ज़िमनी इलेक्शन जीता था तहरीक इंसाफ के टिकट से। तो ये जो है मीरपुर में तीसरा ज़िमनी इलेक्शन है और 3 ही बार ये जो गुज़श्ता 5 साल के जो टेन्योर हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है। और
खुशाइन बात ये है कि यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन जो है वो जिंदा होने की सूरत में हो रहा है, वरना बाकी हल्कों में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन आमतौर पर किसी उम्मीदवार के इंतकाल की सूरत में होता रहा है। दूसरा ये बताएं कि चौधरी यासीन साहब के हवाले से बात हो रही है कि वो एक तो सीट ठीक है वो कौन सी छोड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कौन वहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि सीट छोड़ने के बाद? तो यासीन साहब के जो पहले प्लान था, जो यासीन साहब का जब उन्होंने 2 शिफ्टों पर इलेक्शन लड़ा था, तब भी उनका ये ख्याल था कि उनके बेटे जो हैं चौधरी शाहनवाज यासीन जो हैं वो इलेक्शन वहाँ से कंटेस्ट करेंगे। तो अभी जो है वो उनका जो इलेक्शन है वो दोनों बेटे उनके गिरफ्तार हैं, और अभी जो है ये ख्याल किया जा रहा है कि बनारस चौधरी जो उनके दामाद भी हैं, सबके भतीजे भी हैं, वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी कुछ दिन हैं, अभी जो यासीन साहब की भी परसों जो है वो बेल की डेट है, तो अभी ये देखना होगा कि उनकी बेल के ऊपर क्या फैसला होता है। आया उन्हें वो बेल मिल जाती है या रिजेक्ट होने की सूरत में जो यासीन साहब भी गिरफ्तार हो जाएंगे। सही है। तो ये एक अलग इशू होगा। जो यासीन के लिए मुश्किल फैसला है और मुश्किल टाइम है, और जो यासीन जो है ये जो मौजूदा लाट है पाकिस्तान पीपल पार्टी की, उसमें बहुत ही बेहतर और रवादार, वजादार और बहादुर किस्म के सियासी शख्सियत के तौर पे जाने वाले, पहचाने रखने वाले। हलफ क्यों नहीं उठाया अभी तक? चौधरी साहब ने हलफ क्यों नहीं उठाया? मुश्किल में, और जी सर, हलफ क्यों नहीं उठाया अभी तक? मतलब उसकी क्या? उसकी एक वजह ये है कि उन्हें, एक तो ये बात है कि अगर कोई बंदा जैसे जो निसार अली खान जो है वो एक निश्चित से कामयाब हुए तो उन्होंने 33 माह तक हल्फ नहीं उठाया। सही है। तो आजाद कश्मीर में भी अगर कोई बंदा एक निश्चित से इलेक्शन लड़ रहा हो तो वो हल्फ ना उठाए तो उसके लिए शायद कोई कदम नहीं है, काफी सारा टाइम गुजार सकता है। इस तरह सरदार खालिद इब्राहिम साहब ने माजी में एक बार हल्फ नहीं उठाया था, तो काफी देर तक उन्होंने और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने काफी अच्छे बार हल्फ उठाया था। लेकिन जब 2 नशिस्तें कोई बंदा एक जीते तो उसे एक छोड़ने के लिए 1 माह का टाइम होता है, 30 दिन के अंदर उन्होंने डिसाइड करना होता है कि इलेक्शन जीते, कोई भी जीते। तो चौधरी यासीन साहब को 25 को इलेक्शन हुआ था और 25 जुलाई को, 25 अगस्त से पहले उन्हें अब हर सूरत हल्फ उठाना पड़ेगा, अदरवाइज वो दोनों सीटों से डी सीट हो जाएंगे। सही है। तो इसलिए आइंदा आप ये देखेंगे कि आइंदा 3-4 दिनों में वो हल्फ लेंगे दोनों सूरतों में, सीट वो जो भी छोड़े। लेकिन जो मेरी जाती इतला है, उन्होंने चौधरी का हल्का जो है वो छोड़ने का फैसला किया था, जहाँ पे ज़मीनी इंतखाब मतवक्को है, वहाँ पे उनके साहबजादे या भतीजों में से कोई उम्मीदवार हो सकता है। अगर गिरफ्तारी हो जाती है, अगर वो उनकी बेल कैंसिल होती है और गिरफ्तारी हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा? क्या वो फिर हल्फ कैसे उठाएंगे? देखिए हल्फ तो फिर भी जो है प्रोटेक्शन आर्डर लेके भी उठाया जा सकता है। वो कानून साज असेंबली के मेंबर हैं, उनका नोटिफिकेशन हुआ है, उससे पहले मेरे ख्याल में वो हल्फ उठा लेंगे। ये उनकी सियासी हिकमत अमली होगी। और वो डिले करना चाह रहे थे क्योंकि उनके दोनों साहबजादगान जो है वो गिरफ्तार थे, तो मेरा ख्याल है वो ज्यादा टाइम गेन करके करना चाह रहे थे कि ज्यादा टाइम गेन कर लें, क्योंकि उनका ख्याल है कि उन्हें बेगुनाह मुलव्वस किया गया। और वो कह रहे थे कि जी उनकी वीडियोस मौजूद है जिसमें वो जिस वक्त फायरिंग हुई तो वो और उनके साहबजादे पोलिंग स्टेशन के अंदर थे, और वो कह रहे हैं उस वीडियो में देखा जा सकता है कि हम अंदर से बाहर आ रहे हैं तो आगे जो है वो बंदे गिरे पड़े हैं। तो उसमें ये कह देना कि वो मैंने कहा एक बेटे को कि एक को गोली मारो, दूसरे बेटे को, दूसरे को गोली मारो, तो उनका जो बज़ाहिर मौक़िफ़ है चौधरी यासीन साहब का वो बज़ाहिर दुरुस्त लगता है। दूसरी ये बात है, हमारे आज़ाद कश्मीर का कल्चर भी इस तरह का नहीं है कि कोई कौमी सतह का लीडर जो है वो गानों उठा के अपने बेटों को इसको गोली मार दी। सियासी से बयानात होते हैं, ज़ाहिर सियासत में लड़ाई झगड़ा हुआ, नुकसान हो गया, जो लोग जिन पे बंदे जाया हुए हैं उनमें हक हासिल है कि वो जिस मर्जी अंदाज से उसको लें, ज़ाहिर उन्हें इंसाफ चाहिए। लेकिन बज़ाहिर इस बात का इम्कान कम है कि जी चौधरी यासीन साहब को इस केस में कोई सजा हो सकती है। ये बात है कि जो यासीन साहब को खजल खराब करना चाहते हैं वो और उनके साहबजादगान जो है वो खासे खजल खराब हो जाएंगे। और मैं नहीं समझता कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल पे जो यासीन साहब की या उनके साहबजादगान में से किसी की जमानत कंफर्म हो सकती है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल ये सूरत हाल है, इसलिए शायद एक वजह ये भी है कि वो हलफ नहीं उठा रहे, को नाराज़गी का शायद इज़हार भी कर रहे हैं। आगे चलते हैं जनाब। कश्मीर कौंसल पर बहुत सी आवाज़ उठ रही है जनाब। मेरे ख्याल से कोई एक आध लीडरशिप भी हम कश्मीर की नहीं देख रहे जो ये कहे कि कश्मीर कौंसल के टिकट्स की से तकसीम हुई है, और मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। इस क्या समझते हैं कि क्या वो जो इल्ज़ामात लगाए गए मुबैना तौर पर उसको हल कर लिया जाएगा मसला? नज़रियाती कोई जो तहरीक इंसाफ के लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए जी, बाकी तो है इतना कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान पीपल पार्टी ने अपना टिकट दिया है तारिक सईद को, जिन्होंने तौर पर वहाँ से इलेक्शन जितवाया। सही है। इसी तरह जो है चौधरी परवेज अशरफ दूसरे उम्मीदवार हैं जो पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, और दोनों इस्तेकाक के वाले से और बेहतरीन सियासी रहनुमा होने की हैसियत से
میرے خیال میں ان کا بالکل حق بنتا ہے. ٹھیک ہے. ادھر بھی جو ٹکٹ ہے اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, ان ٹکٹوں میں ایک ہی ایسا بندہ ہے جس کی کریڈیبلٹی یا جس کی ہوتی ہے نا, جیسے کسی بندے کی شخصیت کے ساتھ ہی لگتا ہے. جیسے آپ کو میں نے ایک بار مثال دی تھی کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں, جب وہ ان کی مدد کی جائے تو یہ کوئی نہیں یہ سمجھتا کہ جی اگر میرٹ پہ بھی کریں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کے پیچھے شاید فائنانس انوالو ہے. اسی طرح جو ہے یونس میر صاحب جو ہیں, ان کی ریپوٹیشن اسی طرح کی ہے کیونکہ وہ پہلے بھی جو ہے انہوں نے وہ عہدہ خریدا تھا. انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی سے اس وقت کشمیر کونسل کا ٹکٹ خریدا تھا, اور جس بندے نے انہیں ووٹ دیا تھا ان سب کو انہوں نے پیسے دیے تھے, اور اس پروسیس میں جس نے ان کی مدد کی تھی انہیں بھی انہوں نے پیسے دیے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کا یہ خیال تھا یونس میر صاحب کا کہ اگر یہی صورتحال رہی یا جس طرح کی صورتحال ہے تو وہ یہ تصور کرتے تھے کہ وہ صدر آزاد کشمیر بن جائیں گے آئندہ, اور وہ آزاد کشمیر کی صدارت خرید لیں گے. تو ان کے حوالے سے یہ بات تھی کہ انہوں نے یہ جو ہے ٹکٹ خریدا ہے اور اس کے پیسے ہیں. اس کے حوالے سے وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور جو ہیں, ان کے ایک عزیز ہیں, ان کے حوالے سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ شاید بیریا ٹاؤن میں کسی گھر میں یہ ڈیل ہوئی, اور ساری میں وہ گھر ہے تو وہاں پہ ان کی ادھر ڈیل ہوئی اور پیسوں کا لین دین ہوا. تو اب یہ عمران خان صاحب کی کریڈیبلٹی کا معاملہ ہے کہ وہ اسے کیسے دیکھتے ہیں. لیکن عامر صاحب ایک چیز جو نظر آ رہی ہے, یہ بات ہے کہ یہ بات زبان زد عام ہے, ہر بندہ جانتا ہے, آزاد کشمیر کا بچہ جانتا ہے, پاکستان کا بچہ جانتا ہے جو سیاست سے وابستہ ہے یا جسے چھوٹی موٹی جو ہے سوجھ بوجھ ہے, کہ یونس میر صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب سے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو سیاسی قیادت ہے ان سے اس نے ٹکٹ خریدا ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بولی لگا کے خریدا ہے. اب یہ ان کی مرضی ہے, پارٹی کے اوپر ان کی کریڈیبلٹی ہے کہ وہ ٹکٹ ڈیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے. لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو کالک پاکستان تحریک انصاف کے منہ پہ پیسے لے کے ٹکٹ بیچ کے جو ملی جا رہی ہے, یہ شاید عمران خان صاحب کے لیے مستقبل میں اتارنا ممکن نہیں ہوگا. میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کے اب جو 32 اراکین ہیں, ان میں سے شاید جو 25 جو ڈائریکٹ 26 لوگ جیتے ہیں, 26 جیتنے والوں میں سے تو ایک بھی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا پاکستان تحریک انصاف سے نظریاتی تعلق ہو, اور وہ تحریک انصاف کا کوئی نظریاتی کا ورکر ہو یا نظریہ عمران خان سے وابستہ ہو. تو یہ سارے لوگ جو مختلف پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کے میں سیاسی کارکن جو ہے وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جب اسپیشل نشستیں تھی اس وقت, اور خاص طور پہ کشمیر کونسل کی جو نشستیں ہیں اس وقت ان کی جو ہے وہ کچھ داد رسی ہوگی اور انہیں قومی دھارے میں لانے کی کوشش کی جائے گی یا ان سے کام لینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن بدقسمتی ہے کہ عمران خان اور ان کی ٹیم جو ہے, جو انہوں نے آگے بندے رکھے ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں معاملات چلانے کے لیے, تو وہ میرے خیال میں یہ نہیں چاہتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے عامر صاحب, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یعنی یہ تو وہ ہم نے جو دیکھا تھا کہ انگریز آئے تھے اور انہوں نے بر صغیر میں ڈیوائیڈ کیا تھا, رول کیا تھا. تو یہاں پہ ہمیں کچھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بیسیکلی وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ برس سلطان ایک طرف ہیں, سردار تنویر الیاس اور چودھری انوار الحق ایک طرف ہیں, اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ سردار عبد القیوم نیازی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی کوئی 5-6 بندے ساتھ ملا لیں اگر آپ نے بھی کوئی بات کرنی ہے. تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. محمود چودھری جو ہے, بیس سلطان محمود چودھری جو ہے وہ بڑے زیرک سیاستدان ہیں. وہ وفاقی حکومت کی یا ان لوگوں کی کسی قسم کی نہ بلیک میلنگ میں آئیں گے اور نہ ان سے کوئی اس طرح کے کام کی توقع کروا سکتا ہے, کیونکہ وہ سنگ نہ اس کے آدمی ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ انہیں وزیر اعظم نہ بنانے کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ وہ کسی قسم کی ڈکٹیشن نہیں لیتے تھے اور انہیں اپنے اختیارات کا استعمال کرنا خاصا آتا ہے. اور آپ آگے بھی دیکھیں گے کہ وہ شاید کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے. جو باقی لوگ ہیں جو تھرو پراپر چینل نہیں آئے ہوئے یا اس سسٹم سے گزر کے نہیں آئے ہوئے, جن کی جو ہے اسٹرینتھ عوام نہیں ہے یا سیاسی کارکن ہونا نہیں ہے, تو ان سے آپ کسی قسم کی بھی توقع کی کر سکتے ہیں. اسی طرح عمران خان نے جو آگے ٹیم رکھی ہوئی ہے آزاد کشمیر کے لیے, تو اس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ جو آپ نے مناظر دیکھے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں 100% پتا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جب قانون ساز اسمبلی کے انتخابات ہو رہے تھے انہوں نے ٹکٹ بیچے, بے شمار جگہوں سے پیسے لیے, بے شمار جگہوں پہ امداد لی. وہ جو آپ ایک بار پہلے بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جی 5 کنال 5 لاکھ والی زمین جو ہے وہ 20 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ روپے کنال تک بیچی گئی. تو آپ کی اگر 5 لاکھ روپے والی زمین جو ہے وہ 50 لاکھ روپے میں کیوں خریدے گا یا 20 لاکھ میں کیوں خریدے گا؟ یہ وہی تسلسل ہے
جس کے تحت یونس میر صاحب اور کچھ اور لوگ جو ہیں آ رہے ہیں، تو اس کے ثبوت موجود ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر کوئی کارروائی کرنا چاہے، کوئی پوچھے گا، کوئی دیکھے گا، کوئی بتائے گا تو اسے بتایا جائے گا نا کہ آپ لوگوں نے یہ کیا ہے، یا اس حلقے میں آپ نے کسی کا حق مارا ہے، یا 25 سال سے. تو آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ پارٹی کو ڈیوائیڈ کر کے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، یعنی چند لوگ پارٹی کی میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس اس کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے نا. دیکھیے نا، اگر ایک بار آواز دے کے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم آپ سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے، دیکھیں آزاد کشمیر میں کسی جگہ پہ 27 لوگ اکٹھے ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے نا، تو ان کے لیے جو ہے نا پھر وہ جو بائیڈن بھی آ جائے نا امریکہ سے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح ہے. قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی پہ یقین رکھا جائے تو ان لوگوں کا کوئی رول نہیں ہے. دیکھا وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہے سردار محمد عبدالقیوم خان جو ہے، ان سے لا کے اختلاف اٹھایا رکھا جا سکتا ہے، ان کے حوالے سے کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن آزاد کشمیر کا جو آئین ایکٹ 1974 ہے وہ انہیں پوری طرح امپاور کرتا ہے کہ وہ جس طرح مرضی اپنے ریاست کا نظام چلائیں، اور وہ کسی قسم کی ڈکٹیشن جو ہے وفاقی وزیر امور کشمیر سے یا سیف اللہ نیازی صاحب سے یا کسی سے لینے کے پابند نہیں ہے. صحیح ہے. ابھی آج انہیں پوچھا جا رہا ہے جی کہ آپ یہ لگا دیں، وہ لگا دیں، وہ لگا دیں. ابھی مجھے کو بتا رہا تھا جی کہ انہوں نے کمشنر میرپور جو ہے وہ لگا دیا، طے کر لیا کہ جی اس کو لگائیں گے. وہ جو ہے وہ میں آپ کو بتایا تھا نا کہ پہلے تو وزیروں کی فہرست آئے گی، پھر مشیروں کی فہرست آئے گی، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ممکن ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کی بھی ایک فہرست آئے کہ جی نوٹیفائی کر دیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. ابھی کہا جا رہا تھا کیونکہ ہمارے جو ڈویژن ہے اس میں میرپور کی کمشنرشپ جو ہے، میرپور کی ڈپٹی کمشنرشپ اور میرپور کی جو سپرنٹینڈنٹ پولیس کی جو ہے، یہ بہت اہم پوسٹیں اور بہت زیادہ باثر سمجھے جاتے ہیں. یہ لوگ رکھنے والے انہیں بہت سارے مالی فوائد بھی ہوتے ہیں اور فوائد بھی ہوتے ہیں، اور کیونکہ اوورسیز کشمیری بہت زیادہ ہے میرپور میں، ان کے مسائل ہیں اور دنیا بھر میں ان کی ٹیم بن جاتی ہے، تو یہ بہت اٹریکٹیو پوسٹیں ہیں. تو یہ جو ہے اہم پوسٹیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وفاقی حکومت خود لگانا چاہتی ہے، جو خالصتاً آزاد کشمیر حکومت کا اختیار ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہیں مطلب جیسا بھی ہو، حکمران جو بھی ہو، اسے جو ہے وہ اپنی جو حق ہے اسے گروی نہیں رکھنا چاہیے وفاقی حکومت اور چند شخصیات کے آگے جو پیسے لے کے خود اپنی چیزیں بیچ رہے ہیں. تو یہ مناسب نہیں ہے بات. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ کابینہ جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیوں ہو رہی ہے ابھی تک. پہلے تو آپ کو بتایا کہ کب سے تاخیر کا شکار ہے کہ پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہے وہ بیشر سلطان محمود کو اکاموڈیٹ نہیں کیا تو بیشر سلطان محمود چودھری ہم کا گروپ مستی کر سکتا ہے. پھر ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر کابینہ ہم نے بنا لی اور کابینہ کو ہم نے پورٹ فولیو دے دیا تو جو لوگ ناراض ہو جائیں گے وہ کوئی رد عمل کر سکتے ہیں. بالکل. ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اگر صرف 4 لوگ اور چلے جائیں اپوزیشن کی طرف تو وہ 2 کشمیر کونسل کے ممبر بنا سکتے ہیں، ادروائز یہ 3 بنا رہے ہیں، وہ 1 بنا رہے ہیں. تو اب انہوں نے یہ خیال کیا کہ سب سے ووٹ لو اور بعد میں سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرو. اس لیے انہوں نے کہا کہ 23 تاریخ تک ووٹنگ تک کسی کو کچھ نہ بنایا جائے، 24 تاریخ کو کابینہ کا اعلان کیا جائے، 25 تاریخ کو حلف لیا جائے کابینہ سے. ٹھیک ہے. یہ یعنی اس طریقے سے کیا جائے گا تو یہ چلے گا. حکمت عملی ہے. باقی بالکل صحیح ہے. اچھا، کچھ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ رہنماؤں نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا علی امین گڈھا پور سے، اور انہوں نے پارلیمانی سیکٹریز کے حوالے سے کہا کہ یہ اگر آپ نے اس میں بھی ہمارے اگر لسٹ یا ہمارے لوگوں کو نہ کیا تو مطلب پھر جو ہے نا معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے. اور کچھ لوگوں نے استعفیٰ دینے کی بات کی تھی. اگر آپ ظاہر ہے اس پہ آپ میری تو یہ اطلاع ہے کہ پارلیمانی سیکٹری لیول پہ تو ابھی تک بات نہیں ہوئی، لیکن یہ بات ہے کہ 16 وزیر ہیں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعظم، 3 17 16 اور 3 19 ہو گئے، اور 4 ان کے پاس ایڈوائزر ہیں. 19 اور 4 23 لوگ ہو جاتے ہیں. 5 پارلیمانی سیکٹری ہیں، 5 پارلیمانی سے 29 ہو جاتے ہیں، اور ایک جو ہے چیئرمین پی ایچ ای کی بڑی اٹریکٹیو پوسٹ ہے. اور معاملے خصوصی بھی ہوں گے جو ہے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. معاملے خصوصی اور ایڈوائزر 4 وہ ملا دیے نا. ٹھیک ہے. تو یہ 30 لوگ کے قریب ان کے ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو ابھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کن لوگوں کو کن بنیادوں اور کن شرائط پہ راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. باقی جن لوگوں نے کہا تھا الف، میری جو اطلاع ہے ذاتی کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم استعفیٰ دے سکتے ہیں، یہ پیغام دیا گیا تھا وفاقی حکومت کی طرف سے کہ شوق پورا کر لیں آپ. تو وہ جو شوق جو ہے وہ شاید پورا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، صرف دھمکی دینے کی پوزیشن میں تھے. میرا خیال ہے کہ انہیں شاید الٹ پڑ گیا ہے. میری اطلاع ہے کہ وہ شاید کچھ بھی نہیں کر رہے. اب جو ایشو ہے 2 جگہ پہ بہت میجر پرابلم آ رہا ہے. ایک تو یہ بات ہے کہ وفاقی حکومت کی جو بے جا مداخلت ہے آزاد کشمیر کے معاملات میں وہ بہت خوفناک حد تک بڑھنے کا امکان ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ وزیر اعظم کے جو عزیز و اقارب ہیں، فیملی ممبر ہیں یا علاقے کے لوگ ہیں کچھ، ان کا ایک ایشو ہے کہ انہوں نے سارے سسٹم کو وہ یرغمال بنانا چاہتے ہیں.
ساری بیوروکریسی کو یہ رومال بنانا چاہتے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کے سارے اس کو یہ رومال بنانا چاہتے ہیں. تو مگر انہیں بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ آپ کی وفاقی حکومت میں کچھ حدود ہیں، اور وزیر اعظم کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ خود وزیر اعظم ہیں. اب بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر اعظم کا پورا خاندان، ان کے سارے دوست جو ہیں وزیر اعظم ہیں، اور اگر کوئی نہیں ہے تو وہ سردار عبدالقیوم خان نیازی جو ہیں وہ خود وزیر اعظم نہیں ہے، باقی ان کا پورا خاندان وزیر اعظم بنا ہوا. تو یہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال ہے آزاد کشمیر کے والے. اور یہ بہت جلد یہ اگر معاملات شروع ہو گئے ہیں. اس کے بعد عامر صاحب، ایک آپ نے دیکھا ہوگا سابق جو صدر تھے مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، راجہ وقاص، ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ بڑی افسوسناک بھی ہے. وہ ایک ینگ انرجیٹک تحریک انصاف کے وہ موجود تھے، اور ساتھ اگر میں یہ بات کروں کہ عبدالرشید ترابی صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی بھی کوئی ملاقات ہوئی ہے اور ان کے ساتھ بھی کوئی شاید وعدہ ہوا ہوگا یا کوئی چیز، ان کو بھی ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. دیکھیں جی، ایک تو یہ بات ہے راجہ وقاص نسیم صاحب کرنل ریٹائر ہوئے نسیم خان صاحب کے ساتھ جاتے تھے، سابق وزیر تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے ضلع باغ کے صدر تھے. بہت ہی انرجیٹک، بہت ہی بہادر، دلیر اور دلچسپ پڑھا لکھا نوجوان تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت دیر تک آزاد کشمیر کی سیاست میں مس کریں گے. اور انہوں نے بہت ہی دلیری، بہادری اور جرأت مندی کے ساتھ سارے معاملات کو فیس کیا، اپنے رائیوں کو. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکے، اور انہیں جو ہے وہ بڑا شکوہ تھا کہ ان کا حق مار کے جو ہے پارٹی نے سردار تنویر ریاض صاحب کو ٹکٹ دیا. تو اس بات پہ وہ تھی، لیکن ظاہر ہے موت جو ہے وہ منجانب اللہ ہے، اس کا ایک وقت مقرر ہے، شاید اس سے آگے زندہ نہیں رہا جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے اور آج کے دن کے حوالے سے ہمیں راجہ وقاص نسیم کے صدر سے پاکستان تحریک انصاف ضلع باغ کے ان کی قومی، سیاسی، سماجی اور عوامی جو خدمات ہیں اس پہ انہیں خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے. ہم نے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جہاں تک رشید ترابی صاحب کا بات ہے، رشید ترابی صاحب آزاد کشمیر کی سیاست کا بہت ہی مؤثر اور باوقار نام ہے. میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک بار بات کر چکا ہوں کہ میں اس بات پہ قطعاً یقین نہیں کرتا کہ انہوں نے کوئی مالی لین دین کر کے انہوں نے سردار تنویر ریاض صاحب کی مدد کی تھی، یا اس وقت بھی انہوں نے کوئی ڈیل کی تھی کہ انہیں ایڈوائزر بنایا جائے گا یا ممبر قانون ساز اسمبلی بنایا جائے گا. ایسی بات نہیں تھی. لوکل سیاست کے رد عمل میں انہوں نے شاید ایسے کیا تھا، یا لیکن پارٹی نے پھر ان کے ساتھ زیادتی کیوں کی ہے؟ جماعت اسلامی نے زیادتی کیوں کی ہے؟ اس وقت جماعت اسلامی پہ بھی ہم انشاءاللہ کسی وقت بات کریں گے. جماعت اسلامی میں دو دھڑے ہیں. ایک جو دھڑا ہے وہ رشید ترابی صاحب کا ہے، اور جو دوسرا دھڑا ہے وہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا ہے. اور جو ڈاکٹر خالد محمود صاحب کا دھڑا ہے وہ جماعت اسلامی میں ڈومینیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں رشید ترابی صاحب اور ان کے جو گروپ کے لوگ ہیں انہیں کھڑے لائن لگایا ہوا ہے. تو یہ کی طرف سے اور موقع تھا رشید ترابی صاحب کی سیاسی شخصیت کو تباہ کرنے کا موقع. تو اس کا میرے خیال میں جماعت اسلامی کے جو ان کے اپنے ساتھی تھے انہوں نے پوری طرح اس کا فائدہ اٹھایا اور رشید ترابی صاحب کی ذات کو متنازع بنانے کی کوشش کی. میری جو اطلاع ہے نوید ستی صاحب اس حوالے سے کہ ایک تو یہ بات ہے، یہ معاملات جو ہیں وہ وفاق میں چلے گئے ہیں پاکستان، جماعت اسلامی پاکستان کے پاس مولانا ایک سراج الحق صاحب اور لیاقت بلوچ صاحب اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں. دوسری یہ بات ہے 28 تاریخ کو ان کی شورا کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے آزاد کشمیر میں. 28 تاریخ کو آپ یہ خبر سنیں گے میرے خیال میں کہ رشید ترابی صاحب والا معاملہ بھی جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. میرا خیال ہے رشید ترابی صاحب اس حکومت میں کسی عہدے کے امیدوار نہیں ہوں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو جائے گا. اچھا، کشمیر پریمیئر لیگ ابھی کمپلیٹ ہوا ہے، کیا کہیں گے، کیسا رہا یہ ایونٹ؟ اور بہت اچھا ایونٹ تھا جی. اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ عارف ملک صاحب اور جو باقی تنظیمیں ہیں اور آزاد کشمیر کا محکمہ سپورٹس، ان کے جو سیکرٹری سپورٹس ہیں امتیاز صاحب سمیت سارے لوگ جو ہیں وہ مبارکباد اور خراج تحسین کے مستحق ہیں. گھٹن زدہ ماحول میں، کرونا کے دور میں اس طرح کا ایک کامیاب ایونٹ کرانا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی قابل تحسین کام ہے. اس پریمیم لیگ میں بہت ساری غلطیاں ہیں، بہت ساری کمی کوتاہیاں ہیں، بہت سارے جو ہے وہ خدشات تھے، بہت جگہ پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مس مینجمنٹ بھی ہوئی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی، اس کے اوپر الگ بات کریں گے. لیکن اوورآل یہ جو ہے ایک اچھا ایونٹ، بہت ایک شاندار ایونٹ تھا. اس کا بہت فائدہ ہوا ہے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی اس کا فائدہ ہوا ہے. اس کا ایک نقصان ہے کہ SOPs پہ عمل درآمد نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مستقبل قریب میں کووڈ کے غیر معمولی پھیلاؤ کا خدشہ ہے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ پریمیم لیگ جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے.
اور اگلی بار جب اس کشمیر پریمیئر لیگ کو کرانے کی ضرورت ہے تو اسے ایک منظم طریقے سے کرانا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے جو اس بار پلیئر کے ساتھ زیادتی ہوئی، اسپانسر کے ساتھ زیادتی ہوئی یا جو انتظامیہ کو اوپر سنگین نوعیت کے الزامات لگے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک الگ پروگرام کر کے بات کریں گے، وہ آئندہ اس طرح کی غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ تو یہ ایک شاندار ایونٹ تھا آپ نے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر محبوب صاحب آپ کا، آپ نے قیمتی وقت دیا۔ اور کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کابینہ تاخیر کا مسلسل شکار ہو رہی ہے، کشمیر کونسل کی جو ٹکٹ کی تقسیم ہے اس پر مبینہ طور پر بڑے سنگین الزامات ہیں تحریک انصاف کی اہم لیڈرشپ پہ، لیکن ابھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ کہیں اور معاملہ ہے تو شاید وہ اسی طرح انہی ٹکٹ کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اوورال ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 32 کابینہ کا حصہ بنیں گے لوگ۔ ابھی ان کو تاخیر کا شکار اس لیے کیا جا رہا ہے کہ صدر کا حلف ہے اور اس کے بعد کشمیر کونسل کا الیکشن، اور اس کے بعد یہ 24 کو اناؤنس کر کے 25 کو حلف لیا جائے گا۔ یہ اوورال آج کی صورتحال تھی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک پہنچ سکے، اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ بہت شکریہ۔ کیپٹل ون ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، ہمارا فیس بک پیج لائک اور فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔